الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 191 6 ہجری کے سرایہ سیاح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شعبان 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تماذر بنت اسبغ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ سریہ دیار بنی سعد علاقہ فدق۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجور کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھ بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر شب خون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار وبر بن علیم تھا۔ سریہ وادی القرا۔ یہ سریہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت رمضان 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سریہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں نے ان کو جا لیا اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر چلایا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جس کے اوپر ایک پرانی پوستین تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ میں ان سب کو ہانکتا ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا۔ قرفہ ایک شیطان عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 سوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ سریہ ارنیین۔ یہ سریہ شوال 6 ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی حضرت کرز بن جابر فہری ہیں جنہوں نے غزوہ بدر سے پہلے غزوہ صفوان میں مدینہ کے چوپایوں پر چھاپا مارا تھا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے موقع پر خلعت شہادت سے سرفراز ہوئے کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور ارینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا
راس نہ آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراگاہ بیچ دیا۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راعی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک کر لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالی عنہ کو 20 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا گیا، چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ ہیں وہ سرایہ اور غزوات جو جنگ احزاب و بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں۔ لہٰذا ان مہموں کو جنگ کے بجائے طلایہ گردی، فوجی گشت اور تادیبی نقل و حرکت بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بدوؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں باقی اور برقرار رکھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔